بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری گفتگو کا موضوع یا متن وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان تھا کہ جس میں آپ نے فرمایا یعنی کل جو علم دین ہے وہ 4 قسم کے علوم کا نام ہے، یعنی پورا علم دین کا خلاصہ یہ 4 علم ہیں۔ نمبر 1 ان تعرف ربک، سب سے پہلا جو علم ہے ضروری ہے وہ اپنے رب کی معرفت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے اول الدین معرفت، دین کا قدم اول اور دین کی اساس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ نمبر 2 ان تعرف ما صنع بک، دوسرا سلیس ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تمہیں خدا کی نعمتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اس نے وہ ظاہری نعمتیں، اس کی باطنی نعمتیں، وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں ہے جن کی طرف اشارہ ہے، ابھی وہ میں عرض کروں گا۔ اور تیسری چیز ان تعرف ما طلب منک، اس نے تم سے کیا مانگا ہے۔ یہ تیسرا ان تعرف ما یخرجک من دینک، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ کن باتوں کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے میں دین سے نکل سکتا ہوں، یعنی دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ معرفت کی بات ہو رہی تھی، کچھ علمی اصطلاحات ہیں وہ بہت مختصر، جامع، لیکن بہت سارے مسائل کا اس کے اندر حل موجود ہے۔ 2 اصطلاح ہیں، میں یہ توقع رکھوں گا کہ آپ بھی ان کو ذہن میں رکھیں، اور ان مومنین سے بھی توقع رکھوں گا جن تک یہ اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری آواز جا رہی ہے۔ ایک لفظ ہے تحصیل حاصل، یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں ناممکن یا محال، بعض اوقات وہ علمی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے ناممکن یا محال نہیں ہوتا۔ محال کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ محال ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ علمی لحاظ سے، فلسفہ کی نظر میں وہ محال نہیں ہوتا، وہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام نے جتنے معجزات دکھائے ہیں ان میں سے کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے کہ جس میں کسی نبی نے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا ہو، یا محال کو جو ہے نا وہ محال وقوع پذیر ہوا ہو، وہ نہیں ہوتا۔ محال جو ہے وہ وقوع پذیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ سب سے مشکل کام مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا یہ محال نہیں ہے، محال کام کو خدا بھی نہیں کرتا۔ انبیاء جو اس کی مخلوق ہے وہ بھی محال کو نہیں کرتے، وہ سب کے سب غیر معمولی ہے۔ مردے کو زندہ کرنا، سنگرزوں کا تسبیح پڑھنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، وہ جتنے بھی آن حضرت کے معجزات ہوں یا آپ سے پہلے کے انبیاء کے معجزات ہوں، کسی معجزے کے نتیجے میں کسی نبی نے، اب یہ الگ مسئلہ ہے، نبی کرتا ہے خدا کرتا ہے، نہ نبی محال کو ممکن میں تبدیل کرتا ہے، نہ اللہ محال کو ممکن میں تبدیل کرتا ہے۔ ناممکن ہے سب کے لیے، محال ہے سب کے لیے۔ محال کا سب سے واضح آشکار مثال وجود اور عدم کا جمع ہونا ہے، وجود اور عدم کا جمع ہونا ہے۔ ابھی 1:05 پر ہم ادھر موجود بھی ہوں نہ بھی ہوں، یہ محال ہے۔ عربی میں محال بھی کہتے ہیں، ممتنع بھی کہتے ہیں۔ یا مثلا یہ حال ایک ہی وقت میں تاریک بھی ہو، روشن بھی ہو، مختلف اوقات میں ہو سکتا ہے۔ ابھی روشن ہے تو رات کو تاریک ہو جائے گا، لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے یہ والا حال جو ہے روشن ہو، اس سے پچھلا حال
ایک ہی وقت میں وہ تاریخ کو نہیں، ایک جگہ اور ایک وقت میں ایک ہی چیز جو ہے سفید بھی ہو، سیاہ بھی ہو، روشنی بھی ہو، تاریکی بھی ہو، یہ محال ہے۔ اچھا یہ بات جب سمجھ میں آ گئی ہے، تحصیل حاصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو علمی حلقوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں تحصیل حاصل محال ہے۔ جو چیز آپ نے حاصل کر لی ہے نا، جو کام آپ بجا لائے ہیں سیم اسی کو دوبارہ بجا لائیں، یہ محال ہے۔ ابھی نماز ظہر پڑھی ہے نا، آپ ایک اور نماز ظہر پڑھیں اس کا وقت سمیت، بات سمجھ آ رہی؟ 12:30 پر سے شروع کیا ہم نے، اور کتنے منٹ پر وہ ظہر کی نماز ختم ہوتی ہے؟ 36 پر 37 پر، جی اچھا وہ سیم وہی نماز وقت سمیت، وہ بابا مشہور ہے، گزرا ہوا زمانہ آتا ہی نہیں دوبارہ۔ تحصیل حاصل، اچھا آپ میٹرک ہیں، دوبارہ میٹرک کر لیں، سیم وہ میٹرک اب نہیں ہو سکتا، وہ وقت بھی گزر گیا، نہ وہ وقت آپ پا سکتا ہے۔ تحصیل حاصل کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو آپ نے حاصل کر لیا ہے سیم اسی کو دوبارہ حاصل کریں، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ یہ بالکل اسی طرح محال ہے جس طرح وجود اور عدم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح سفیدی اور سیاہی ایک جگہ اور ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ ایک اصطلاح۔ دوسرا اصطلاح وہ بھی بڑی پیاری ہے، کہتے ہیں فاقد شیء معطی شیء نہیں ہوتا، جس کے پاس جو چیز نہیں ہے نا وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا۔ یہ جو وہ جب رسول خدا نے فرمایا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ فقیر آیا تھا مسجد النبی میں، وہ آن حضرت سے مانگا اس نے، یقیناً اگر جیب میں درہم و دینار ہوتے، اشرفی ہوتے، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، نہ بیٹی کے پاس بھیجتے۔ کہا اس وقت میں تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ وہ اس ہستی کے پاس میں تمہیں بھیجنے لگا ہوں جو خدا اور رسول سے محبت کرتی ہے اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر عمار سے کہا اس کو میری بیٹی کے حجرے کے دروازے پر چھوڑا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کتنی مشابہت ہے، ملتے جلتے ہیں۔ امیر المومنین کو بھیجتے وقت فرمایا تھا وہ کل اس کو بھیجوں گا جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا خیبر میں، اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ ادھر فرماتے میں تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام کا مشورہ دینے والا یا اس کو رہنمائی کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ خود اس نے نیک کام انجام دے دیا۔ میں تو تیری مدد نہیں کر سکوں گا، لیکن میری بیٹی تیری مدد کرے گی، ثواب میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ یہ بات ہے نا۔ اچھا فاقد شیء معطی شیء نہیں ہوتا، جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا۔ فاقد شیء جو کسی شیء کا فاقد ہو، اس نے اس کو کھو دیا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ چیز کسی اور کو، اچھا جی جیب میں کوئی رومال ہے، وہ چلو آپ کسی کو دے سکتے ہیں چونکہ وہ اس کے آپ فاقد نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ موبائل دے دیں، پین دے دیں، بھئی اس نے نقد پیسہ مانگا ہے، آپ کی جیب خالی ہے، آپ فاقد درہم ہے، فاقد دینار ہے، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ یہ دو اصطلاح نا، تحصیل حاصل بھی محال ہے اور فاقد شیء معطی شیء نہیں ہوا کرتا ہے، جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا۔ اچھا اب آئیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، میرے خیال میں نا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر اور امام زمان تک سب سے زیادہ خدا کے منکر، جس کو ملحد بھی کہتے ہیں، زندیق بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں مادی بھی کہتے ہیں، سب سے زیادہ مناظرے منکرین خدا سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور یہ جو توحید مفضل ہے وہی منکرین کے خلاف لکھی ہے، ملحدین کے خلاف لکھی ہے، اس کو پڑھیے، وہ بڑی زبردست کتاب ہے، عجیب ہے، یعنی خود ایک معجزہ ہے امام علیہ السلام کا انسانی اعضاء کی کارکردگی کو بڑی باریک بینی کے ساتھ وہ بیان کرنا۔ اس دن میں نے کہا تھا
فرماتے ہیں کہ یہ جو انڈے کے اندر زردی ہے نا، اس سے چوزا بنتا ہے اور اس کی سفیدی اس کی خوراک ہے۔ وہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ انڈا کھائیں لیکن زردی نہ کھائیں، زردی نہ کھائیں، سفیدی کھائیں، ٹھیک ہے نا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، سفیدی میں بھی کوئی فائدہ وہی، اس کے لیے اگر وہ چوزے کے لیے خوراک بن سکتی ہے سفیدی، ہمارے لیے بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ زردی سے چوزا بنتا ہے، اور چوزا جب تک مکمل نہیں ہوتا سفیدی اس کے لیے خوراک کا کام جو ہے نا وہ دیتی ہے۔ سب سے زیادہ مناظرے منکرین خدا کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیے ہیں، سب سے زیادہ۔ اچھا، اس نے آ کے کہا بدلیل علی وجود صانع، صانع پیدا کرنے والا۔ ہاں، عربی میں خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فاطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جی بارئ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خلق الخلائق۔ ایک دن میں نے کہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پر مختلف لوگ اپنی سوچ کے مطابق کوئی نہ کوئی جملہ گندا آپ اس میں لکھاتے ہیں۔ ہاں، مثلا علی ولی اللہ لکھواتا ہے، کوئی علی حق لکھاتا ہے، کوئی پنجتن کے نام جو ہے نا وہ لکھواتا ہے۔ امام جعفر صادق کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہ خالق کل شیء، ہر شیء، ہر مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ امام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو کہا مدنی اللہ صانع، صانع یعنی بنانے والا۔ عربی زبان میں مصنع کارخانے کو کہتے ہیں۔ یہ دوائیاں جو بنتی ہیں ان کے باہر وہ پاکٹ پر لکھا ہوتا ہے مصنع کدھر ہے، مثلا بغداد کا فلان شہر، ایران کا فلان شہر، یا سعودی عرب کا مصنع، یہاں جہاں کوئی چیز بنتی ہو۔ کارخانے کا، کپڑے کا مصنع یعنی کارخانہ، برتن کا مصنع، دوائیوں کا مصنع یعنی کارخانہ، جہاں کوئی چیز بنتی ہے۔ اچھا جی، تو بدلیل علی وجود صانع، آپ کے پاس خالق کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ یہ سوچ یا یہ نظریہ کیوں غلط اور باطل ہے کہ کائنات خود سے بن گئی ہے؟ خود سے بن گئی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو قدیم ہے یا حادث ہے، پیداوار ہے، تو مخلوق ہے یا ہمیشہ سے ہے؟ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ سے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، ہاں فلان چاند کے فلان میں پیدا ہوا ہے، چاند کے فلان میں پیدا ہوا ہے، یعنی تو یقیناً پہلے نہیں تھا، بعد میں ہاں تمہارے والدین کی محنت کے نتیجے میں جو ہے نا وہ تو دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اچھا، جب تو پیداوار ہے، مخلوق ہے، یہ بتا تو نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ ہاں، وہ امیر المومنین کے پر بھی یہ الزام لگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ میرے پاس یہ رسالہ موجود ہے جس نے یہ چھاپا، گجرات سے چھپتا ہے، کہ حضرت علی نے فرمایا کیا کیا الزامات امیر المومنین پر لگتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا انبیاء کو میں نے بھیجا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے، ان کو معجزات اور کتابیں دے کے بھیجی ہیں تاکہ انبیاء کی قیادت میں لوگ رائج زبان میں نظام مصطفیٰ جو ہے نا وہ نافذ کریں، عدل اور انصاف پر نظام قائم کریں۔ یہ خود ایک نکتہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ہم نے معجزات دے کے بھیجا تاکہ نبی یہ کام کریں، رسول یہ کام کریں، نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگ یہ کام کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نبی یا امام وہ جو الہی ہدف ہے نا اس کے حصول میں وہ لوگوں سے بے نیاز نہیں ہے۔ دعا کر کے معجزہ کے ذریعے سب کو تباہ برباد کر کے چار حامیوں کے ذریعے کوئی بھی نبی یا امام جو ہے وہ نظام قائم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ خدا فرماتا رسولوں کو میں نے بھیجا ہے۔ علی نعوذ باللہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے کہ پالنے والے تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، تو نے نہیں پیدا کیا،
ہاں رسولوں کو تو نے نہیں بھیجا ہے، ہاں میں نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، تو پیداوار ہے، ہاں تو نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ اگر کہو کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ تو جو اپنے آپ کو پیدا کر رہا تھا اس وقت تو تھا یا نہیں تھا؟ اگر کہو میں تھا، یہ ہے تحصیل حاصل، جو پہلے سے ہے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ نہیں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہے گا کہ نہیں، جب میں اپنا آپ کو پیدا کر رہا تھا تو میں نہیں تھا، پھر یہ ہوگا فاقد شیء موتی شیء نہیں ہوا کرتا۔ جو خود وجود اور ہستی سے محروم ہے وہ دوسروں کو کس طرح وجود اور ہستی دیا جا سکتا ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ تو اپنا خالق خود نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اچھا، اگر کوئی اور ہے اس کے بارے میں پھر یہ سوال پیدا ہوگا، بھئی وہ جو تیرا خالق ہے اس کا خالق کون ہے؟ وہ خود ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہو، اگر خود ہے تو پھر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیدا کرتے وقت اگر تھا، یہ تحصیل حاصل جو ہے نا وہ لازم آتا ہے، تحصیل حاصل محال ہے۔ اور اگر وہ نہیں تھا اپنے آپ کو پیدا کرنے والا، تو پھر جو ہے نا وہ فاقد شیء ہے، جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ دوسروں کی نقد رقم کی صورت میں مدد ہے، ہاں کسی اور کی طرف جانے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ ہاں محسن صاحب پاس نہیں کہتے ہیں بھئی سرفراز صاحب بیٹھے ہیں، ان کی جیب میں ہر وقت کچھ نہ کچھ پیسہ ہوتا ہے، ہاں وہ تمہیں دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ دوسروں کو وہ چیز نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جائے گا یہ سلسلہ۔ اور ایک قانون ہے، کلما بالارض لا بد ان ينتهي الى ما في الذات، جس کو بھی یعنی عارضی طور پر کہیں سے کوئی ملا ہے نا، یہ چیز ایک ایسے مرحلے تک اس کا پہنچنا ضروری ہے جہاں ہستی عین ذات ہو، وجود اس کا جو ہے نا وہ ذاتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسا مثال دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا وہ کپڑا اوپر قطرہ گرتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ آپ کا کپڑا، یہ غور سے سنیے، آپ کا کپڑا گیلا ہو گیا ہے، یہ نمی تری کدھر سے آئی ہے؟ آپ کہیں گے پانی کا قطرہ گرا تھا۔ اگر وہ کہے کہ پانی کے اندر نمی کدھر سے آئی تھی، وہ اس کا ذاتی ہے، وہ اس کا ذات۔ خدا کے علاوہ جو بھی موجود ہے اس کو وجود ہستی خدا کی طرف سے ملی ہے، خدا کا وجود وہ ذاتی ہے۔ اچھا بھئی ادھر وہ سالن کا کپڑا ہے، یہ آپ کے کپڑے پر جو ہے وہ چکناہٹ ہے، یہ چکناہٹ کہاں سے آئی ہے؟ سالن گرا تھا، سالن کے اندر کدھر سے آئی ہے؟ ڈالڈا ڈالا تھا، دیسی گھی ڈالا تھا، آئل ڈالا تھا، بھئی آئل میں کدھر سے آئی ہے؟ آئل کی چکناہٹ اس کی ذاتی ہے، ذاتی کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا۔ آپ کو ماننا پڑے گا اس عالم ہستی میں ایسی ذات کو ماننا پڑے گا جس کا وجود ذاتی ہے، اس کو کہیں سے جو ہے نا وجود نہیں ملا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔